اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آل الطیبین الطاہرین واللعنۃ علی اعدائهم من اول دہر الابد العابدین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام دین سیکھنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ہم واجب غسلوں میں پہنچے ہیں، یعنی وہ غسل کون سے ہیں جو واجب غسل کہلاتے ہیں۔ تو اس طرح کے ہمارے پاس 7 قسم کے غسل ہیں جو واجب غسل جو واجب غسل کہلاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ غسل جنابت ہے، ان میں سے جو مرد اور عورت میں یکساں ہوتا ہے، دونوں پر واجب ہوتا ہے۔ اور 3 قسم کے غسل ایسے ہیں جو عورت کے ساتھ مخصوص ہیں، جیسے غسل حیض ہو گیا، ماہواری سے پاک ہونے کے بعد جو غسل واجب ہو جاتا ہے اس کو غسل حیض کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو عورت کے ساتھ مخصوص ہے وہ غسل نفاس ہے، یعنی ڈیلیوری کے وقت جو غسل جو خون آتا ہے اور خون بند ہونے کے بعد جو غسل واجب ہو جاتا ہے اسے غسل نفاس کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عورت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور اسی طرح غسل استحاضہ، یعنی جو حیض کے علاوہ خون آتا ہے اور وہ خون بند ہو جاتا ہے یا اسی کے دوران جو غسل انجام دیے جاتے ہیں، جن کی احکام کی تفصیل جو ہے وہ استحاضہ کے باعث میں کی جائے گی، تو وہ بھی غسل واجب ہوتا ہے۔ یہ تینوں غسل مخصوص ہیں عورتوں کے ساتھ۔ اس کے علاوہ غسل مس میت، یعنی اگر کوئی مردہ مر جاتا ہے تو اس کو ٹچ کرنے سے، اس کی جلد کو مس کرنے سے، یعنی آپ کے بدن کا کوئی حصہ اس کے بدن کے کسی حصے سے بغیر کسی رکاوٹ سے جب آپ ملا لیتے ہیں، مس کر لیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ البتہ مردے کا جو لاش ہے، جنازہ ہے، وہ ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر آپ کا کوئی بدن کا حصہ تو اس کے بدن کے کسی حصے سے ٹچ کرتا ہے تو پھر غسل مس میت واجب ہو جاتا ہے۔ تو جب تک آپ غسل مس میت نہیں کرتے تب تک آپ کی نمازیں درست نہیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ غسل میت، یعنی میت کے جو 3 غسل ہیں وہ بھی واجب ہیں۔ یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو نماز سے پہلے اس کو 3 غسل دیے جاتے ہیں، ان تینوں غسلوں کو غسل میت کہا جاتا ہے۔ 7ویں قسم جو ہے وہ نظر کا غسل ہے اور قسم کا غسل ہے اور عہد کا غسل ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کسی انسان نے نظر کی ہو کہ اگر میرا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو میں غسل انجام دوں گا، اور مریض ٹھیک ہونے کے بعد اس پر واجب ہے کہ اپنی نظر کی وفا کرے، یعنی غسل کو انجام دے۔ یا قسم کھاتا ہے کہ اللہ کی قسم اگر میرا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے یا میرا مسافر سفر سے بخیریت واپس آ جاتا ہے تو وہ غسل کرے گا۔ تو اگر ایسا ہو جائے تو واجب ہے کہ غسل انجام دیا جائے۔ یا عہد کیا ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں عہد کرتا ہوں اگر میرا مسافر صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے تو میں غسل انجام دوں گا، اور مسافر صحیح سلامت واپس آ جاتا ہے تو غسل انجام دینا واجب ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک اور غسل ہے کہ اگر چاند گرہن یا سورج گرہن مکمل ہوا ہو اور انسان کے علم میں ہو اور جان بوجھ کر اس نے نماز آیات کو نہ پڑھا ہو تو اس کی قضا اس پر واجب تو ہے، لیکن قضا کرنے سے پہلے واجب ہے احتیاط واجب کی بنا پر کہ پہلے غسل انجام دے اور اسی غسل کے ساتھ نماز آیات کو انجام دے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں یہ 7 قسم کے جو اغسال ہیں، 7 قسم کے جو واجب غسل ہیں، ان سب میں سے ہر ایک کو تفصیل سے بیان کریں گے اور ان کے تفصیل سے احکام کو ذکر کریں گے۔ تو سب سے پہلے غسل جنابت۔ غسل جنابت کب واجب ہوتا ہے؟ غسل جنابت اس وقت واجب ہوتا ہے جب انسان ہم بستری کو انجام دیتا ہے، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام قسم کی ہم بستری ہو۔ اسی طرح اگر انسان سے منی خارج ہو تب بھی اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل جنابت، چاہے وہ بیداری میں ہو یا سونے کی حالت میں ہو، اختیاری میں ہو یا بے اختیاری ہو، چاہے کم ہو مقدار اس کی چاہے مقدار اس کی زیادہ ہو،
کسی بھی طرح سے خلاصہ کلام منی خارج جب ہو جاتی ہے تو انسان پر غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے۔ اب منی خارج ہونے کے بعد مستحب ہے کہ پیشاب کیا جائے، مرد کے لیے مستحب ہے کہ پیشاب کرے، اس کے بعد غسل انجام دے۔ اب جب یہ ثابت ہو جائے کہ منی ہے تو غسل جنابت واجب ہو جاتا ہے، لیکن اگر ثابت نہ ہو کہ جو پانی عضو تناسل سے خارج ہوا ہے وہ منی ہے یا پیشاب ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو کیسے معلوم کیا جائے کہ یہ منی ہے؟ تو اس کی 3 علامتیں ہیں۔ شہوت کے ساتھ نکلا ہو پانی اور نکلنے میں تیزی ہو، اور اسی طرح جو ہے وہ نکلنے کے بعد بدن میں سستی سی آ گئی ہو، تو یہ تینوں علامتیں اگر موجود ہوں تو اس پانی کو منی کا حکم لگایا جائے گا، یعنی اگر آپ غسل کے ساتھ تھے تو آپ کا غسل باطل ہو جاتا ہے اور مزید دوسرا غسل کرنا آپ پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان مریض ہے تو اس کے لیے شہوت کی جو علامت ہے وہ کافی ہے۔ اگر اس میں شہوت کی علامت موجود ہو اور باقی 2 علامتیں موجود نہ بھی ہوں تب بھی وہ پانی جو ہے وہ منی کا حکم رکھتا ہے، یعنی اس کا اگر غسل ہے یا وضو ہے تو وہ باطل ہو جاتے ہیں اور مزید دوسرا غسل کرنا اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ خواتین کو کیسے معلوم ہو کہ ان کا جو یہ پانی نکلا ہے وہ منی ہے؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر شہوانی تصورات کے ساتھ کوئی پانی نکلتا ہے اور وہ حد سے تجاوز نہیں کرتا، یعنی باہر بھی نہیں آتا اور مزید مقامات کو گیلا بھی نہیں کرتا، تو وہ منی نہیں ہے۔ اور اگر باوضو ہے یا باغسل ہے تو نہ تو اس کا وضو باطل ہوگا اور نہ ہی اس کا غسل باطل ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر غسل کرنا واجب ہوگا، نہ ہی کپڑے وغیرہ پلیت ہوں گے چونکہ باہر نکلا ہی نہیں۔ لیکن اگر مقدار سے زیادہ ہو، نارمل مقدار سے زیادہ ہو اور باہر نکل آئے جسے انزال کہا جائے، انزال کی صورت میں جب باہر نکلتا ہے تو کپڑوں وغیرہ کو بھی گیلا کر دیتا ہو، تو اس صورت میں شہوت کے ساتھ ہو یا شہوت کے ساتھ نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کے اوپر منی کا حکم لاگو ہوگا۔ یعنی اگر وضو پہلے کیا ہوا ہو یا غسل کیا ہوا ہو تو دونوں باطل ہو جاتے ہیں اور مزید جو ہے غسل جنابت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر شک کرے کوئی عورت کہ اس مقدار میں ہے یا نہیں، یعنی زیادہ مقدار میں ہے یا زیادہ مقدار میں نہیں ہے، یا شہوت کے ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر کوئی رطوبت خارج ہو جاتی ہے تو اس کا غسل اور وضو اگر کیے ہوئے ہوں تو وہ درست ہیں، ابھی باقی ہیں اور مزید غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کوئی بیمار شخص یا اس کے علاوہ کوئی شخص شک کرتا ہے کہ جو 3 علامتیں شک کی صورت میں بیان کی گئی ہیں منی کی شناخت کے لیے وہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں، وہ ساری کی ساری موجود ہیں یا ان میں سے کچھ بعض موجود ہیں، تو اس صورت میں جو رطوبت خارج ہوتی ہے وہ منی کا حکم نہیں رکھتی ہے، لہذا غسل جنابت کرنا واجب اس پر نہیں ہوگا، اور اگر وضو اور غسل کیے ہوئے ہوں تو وہ باطل نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کسی انسان سے منی خارج ہو گئی ہے اور وہ پیشاب کیے بغیر غسل کر لیتا ہے، اور غسل کرنے کے بعد کوئی پانی اس سے نکل پڑتا ہے تو وہ منی کا حکم رکھتا ہے۔ لیکن اگر پیشاب کرنے کے بعد غسل کیا ہو اور پانی نکلا ہو تو اگر وہ 3 علامتیں موجود نہ ہوں تو وہ منی پاک ہے، اور تو وہ پانی پاک ہے، منی کا حکم نہیں رکھتا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آ جاتا ہے وہ یہ کہ معاذ اللہ کوئی انسان کسی حیوان کے ساتھ بدفعلی کر لیتا ہے، تو اس صورت میں اگر منی خارج ہوئی ہو تب بھی غسل کرنا کافی ہے، اور اگر منی خارج نہ ہوئی ہو تب بھی غسل کرنا کافی ہے اگر وضو نہ رکھتا ہو۔ لیکن اگر وضو کے ساتھ وضو رکھتا تھا اور پھر جو ہے شیطان نے اسے گمراہ کر دیا، معاذ اللہ اس نے
کسی حیوان سے بدفعلی کرنی ہو تو واجب ہے کہ وضو بھی کرے اور غسل بھی کرے۔ اس کے علاوہ مزید کچھ احکام ہیں غسل جنابت کے جو آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔